الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم نرى جميع آباء وأخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل من الأنصار وصالح الصالحين. ثم نرى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب الرسول أجمعين. نرى سيدنا فاطمة الزهراء وشكر الله وسلم. ثم نرى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما. ثم نرى سيدنا فيصل بن الحسن بن عمر. ثم إلى روح سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي وعلى إخوانه سيدنا المهاجر رضا أحمد بن إسحاق سيدنا فقيه المبدع محمد بن علي بن علي بن مثاني سيدنا عبد الرحمن سيدنا محمد بن علي سيدنا عمر بن حضر إخوانه سيدنا حبيب عبد الله بن أبي بكر أبو بكر بن عبد الله بن عمر بن الرحمن الشاعري ورسول الله بن الرحمن بن الحبشي جميع السلسلة طريقة السادان عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله بن خلق الله وسلم أجمعين. وما لا رأى شيخنا ذو العدل الصدر إمام الحافظ المسلمين وده وعلمنا من الوالد فإشهد أن الله عبد الله بن خليفة عبد الرحمن عبد الرحمن محمد الله مسلم فيه محمد بن علي بن أحمد بن محمد في علي بن عبد محمد بن علي بن كل أمه ماذا حباب شريف المهاني حباب شريف فاطمة أمها حباب فيك التسمية حباب خامس حباب عشر خان حباب زينب عن حباب يوم حتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رميات الفئة من تسلنا بأصل الآخر سنة الشهيد بن عربي. ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر على رسول الله عبد الله بن عباس محمد بن طلحة بن محمد بن رسول أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس الحبيب أبو بكر محمد الصديق أبو بكر بن عبد العطاس الحبيب محمد بن هاشم بن الحبيب حسين. وإلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد العطاس وإلى روح صالح بن عبد العطاس وأحمد بن العطاس وعلي بن الحبشي وعلي بن سالم الأيدي عجل بن الشيخ أبي بكر بن سالم. ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى وحبله من أوليائه. ثم إلى روح الحبيب محمد بن حضار بن محمد بن عبد الشمشي بجميع أوليائه في السرباء في جاء الشريف المصطفى والعربية في جاء في عسير في الكون. ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب حسين بن هدي الحامد فخر الوجود شيخ خلفة بن سالم وخيسنا عبد بن سالم مسلم وفلما لسلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح كل ولي وولية المشارك لدينا غرب الصبر وكبر وكل المسلم جنهم. وما لا رجع من الأخطاب والأوتاد الأنجاب والأفضل والأوقر والنبو وأهل الدرب والجنة والرجال والغيب وواطئ الأعظام. ثم إلى رسول الله الأولياء السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني السيد أحمد كبير الرفاعي السيد إبراهيم الدسوقي السيد أحمد البلوي. وما إلى رسول الله العلماء مولانا شريف ولاية الله مولانا رمضان فالمولانا مولاه إبراهيم مولانا زيد مولانا بن عمر مولانا كريم مولانا مولانا شيخ باكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمر وقلبي مولانا الصبر مولانا مخرج الشيخ فاطمة يتلمون وجميع متقدم أولادهم رسولهم وفروهم على تشرف من ضمن جميع رجال البرع والتصرف رسولهم وفروهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى رجل رسالة نبي كذلك من مجال المسلم وكذلك إمام شافعي مالك حنبي حنبل المغزالي محمد بن عربي سيد عبد العزيز الباب وصولهم شيخ عبد الله بالشعراني رسولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم على مولانا اسمه الجلال وما له جميع أولياء في الزنبل والفرات والأقدار جميع أولياء في فارس وفي مبابر الشام وفي معلى في الذي في شبيكة في جميع بقاع العرب جميع ملائكته. ثم على جميع أوليائك وأنبيائك ورسلك وملائكتك أجمعين أن تعلموا بأسمائهم ومقاماتهم وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى رخزانة علباء علم الشيخ سعيد بن عيسى العمودي والشيخ سعد السويني والشيخ عمر ومخرمة وإلى رئيسي عبد الرحمن الأخضر عبد الرحمن محمد هاشم على شام من كتب تفريته
الحبيب حسن بن صالح البحر الأبي عبد الله محسن بن طاهر ومعلى سيد علي بن الهيدي سيد قباب البدو سيد جيل المجيد صلهم وفروعهم وهذه سلسلاتهم أجمعين ثم الأرواح بين أرضيكم وماتنا وماتكم وجميع الأعلان والمسلمين والمسلمين المؤمنين في جميع الجهات خصوصا من لا زار ولا ذاكر له نغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة بالنية سلال والقلب على الرسول وكل المطلب يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطالب كافة أهل سبيل المنابر بنية الفتوح والنور وصول القلب والصراط والتنسح هذا تعلم وتعليم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع لفائدة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع ذكر العافية وصلاح العقبة ثم يجب من برد كتب في هذه الأشياء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل من صلوات محبة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما عليه سلامهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات سودانيا وأيدناه بروح القدس سودان. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Rasul-rasul yang didustakan oleh Bani Israel, diantaranya Nabi Isa dan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dibunuh diantaranya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Asal-usulnya kenapa sampai dibunuh? Ya Nabi Isa juga dibunuh tapi tidak berhasil kan. Dalam sangkaan mereka sudah mati. Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Zakaria alaihi salam wa huwa min dzurriyyati Sayyidina Sulaiman bin Dawud. Fathul Alam halaman 80. Nabi Zakaria itu salah seorang keturunan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Wa kana min anbiya'i Bani Israel.
termasuk Nabi Bani Israel. Wa kana najjaran, ini termasuk Nabi yang terkenal zuhud, kerjaan beliau tukang kayu. Wa min ashabiz zuhdi fid dunya, termasuk sebagian para nabi yang zuhud. Wa huwa alladhi takaffala bi Maryam, yang membiayai Sayyidah Maryam ya beliau. Walamma alimatil yahudu annaha waladat Isa min ghairi ba'lin ittahamuhu biha wa talabuhu faharaba wa ikhtafa fi syajaratin 'azimatin faqata'uha bil minshar faquti'a ma'aha wa kana umruhu nahwa 100 sanah. Jadi orang Yahudi ini tidak punya pemahaman, atau punya tapi tidak dipakai, saya tidak tahu, bahwa Nabi itu maksum, tidak mungkin Nabi berzina, ada aja. Sayyidina Zakaria ini Nabiun wa Rasul, jadi pasti terjaga dari berbuat dosa. Ketika kaum Yahudi mengetahui bahwa Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha wa alaiha salam mengandung Nabi Isa, dituduh berzina dengan Nabi Zakaria. Ittahamuhu biha. Ada dikejar-kejar, dicari, beliau lari sembunyi di satu pohon yang besar. Akhirnya pohon besar itu digergaji oleh Bani Israel, meninggal, terpotong bersama pohon. Beliau wafat dalam umur kurang lebih 100 tahun. Ini untuk ukuran umur orang dulu pendek ya. Untuk orang-orang zaman dulu masuk pendek. Itu peristiwa kematian Nabi Zakaria alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Putra beliau juga Nabi, Sayyidina Yahya, terkenal di dalam Al-Quran, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah ya bil jiddi wal ijtihad. Ini sama, ini dibunuh juga ini putranya, Masya Allah. Sayyiduna Yahya alaihissalam huwa ibn Zakaria. Kitab sama Fathul Alam 86. Nabi Zakaria dianugerahi putra Nabi Yahya ketika usia beliau telah sepuh, telah lanjut. Ini juga mukjizat ini. Beliau lanjut, istrinya juga usianya lanjut, secara adat kehidupan masyarakat tidak akan bisa punya anak lagi. Nah itu Allah ya, tidak terikat adat istiadat manusia, punya sunnah sendiri. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Qila inna Yahya alaihi salam nubbi'a wa huwa saghir. Berbeda dengan kebiasaan para nabi 40 tahun, Nabi Yahya diangkat menjadi nabi ketika usia beliau masih belia, masih remaja, masih kecil. Fada'an nasa ila ibadatillahi ta'ala. Beliau mengajak kaumnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bisa sya'ar wajtahada fil ibadah. Di sini diceritakan dari rajinnya beliau beribadah sampai badannya kurus. Tiba masa beliau mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu ada satu raja Bani Israel,
punya hobi senang dengan wanita yang rupawan, yang cantik. Kalau ada wanita yang cantik-cantik, dikejar-kejar. Si raja ini istrinya sudah tua. Wa kana lahu zawjah qad ta'anat fi sin. Istri yang tua ini punya anak perempuan yang juga rupawan, cantik, tapi beda bapak. Anak tiri berarti ya. Walaha bintun min ghairi jamilah. Ketika ini makanya wanita itu betul-betul habailus syaitan ya. Wanita itu rata-rata dijadikan perantara oleh syaitan. Habailus syaitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah pernah menyebutkan hadis ini dari Sayyidina Maulan al-Walid Habib Abdullah bin Faqih. Ma ayyisa iblisu min ahad illa wa atahu min gibalin nisa ru'yatihin. Kalau iblis itu menggoda manusia sudah putus asa, dia tidak akan putus asa kalau masuknya lewat wanita. Hati-hati ya. Itu sudah sunnatullah begitu. Perantara syaitan, iblis adalah kaum wanita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'atun nisa nadamah. Mengikuti wanita akan menyebabkan penyesalan. Akhirnya karena takut dimadu si istri ini, takut raja yang menjadi suaminya kawin lagi dengan orang lain, anaknya dipanggil, dihiasi, pakaiannya diganti dengan pakaian yang bagus, mukanya bikin wangi, dibikin cantik. Setelah dilihat sudah sempurna kecantikannya, dibawa menemui bapak tirinya. Wa qalat lahu tazawwaj biha. Istri raja ini bilang ke suaminya, nikahilah anak-anak tirimu ini. Faqala laha ta'asala Yahya bin Zakaria hal yajuzu dzalika am la. Saya mau tanya dulu kepada Nabi Yahya bin Zakaria, boleh tidak menikahi anak tiri? Fa ahdharahu wa sa'alahu an dzalik. Akhirnya Nabi Yahya dipanggil, dimintai fatwa tentang urusan ini. Faqala lahu la tahillu lak. Tidak bisa, ini tidak halal, haram. Faghadaba minhu. Raja itu marah kepada Nabi Yahya. Nah ini setannya lewat istri ini. Faqalat lahu zawjatuhu. Si raja diberi masukan oleh istrinya, in lam taqtul Yahya wa illa fala uqimu indak. Kalau kamu tidak mau membunuh Nabi Yahya, saya akan keluar dari kerajaan ini. Fa amara bi qatlihi faqutil. Akhirnya pujian Allah yang luar biasa kepada para nabi terjadi di diri Nabi Zakaria sampai beliau dibunuh. Wa kana umruhu 75 sanah, dalam usia 75 tahun. Kama qalahu Syekh Abdul Karim. Masyaallah. Dan Nabi Yahya ini kesian ya. Ya mirip Sayyidina Husain bin Ali. Kepala beliau dengan badannya tidak satu tempat. Ini riwayat lain ini, salah satu riwayat. Tapi memang pernah terjadi pada zaman Walid bin Abdul Malik bin Marwan waktu membangun masjid. Nanti saya bacakan riwayatnya. Jadi beliau disembelih di Palestina, badannya dimakamkan di Palestina, kepalanya dibawa ke Syam.
Kemudian lengan beliau, berarti tangan juga ya, di Beirut. Kakinya dibawa ke tempat lain lagi. Tapi ini riwayat kayaknya benar, sebab pernah terjadi, masih kitab yang sama, halaman 86. Wa nuqila an Zaid bin Waqid annahu qala lamma ammara al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan masjidahu alladhi ansha'ahu bidimshiqa wakkalani alal banna'in. Pada zaman Walid bin Abdul Malik bin Marwan, pada waktu dia membangun masjid di Damaskus, terjadi peristiwa ini. Pembawa riwayat Zaid bin Waqid. Fabainama ana waqifun alaihim idh lahat lana magharatun babuha masdudun bil hijarah. Ketika saya mulai membangun, saya melihat ada satu gua, pintunya tertutup dengan batu. Ada gua, pintunya ditutup batu. Tanda tanya, ada apa di dalam gua ini? Akhirnya Zaid bin Waqid berkata kepada Walid bin Abdul Malik, ini ada gua, bagaimana? Seperti ada sesuatu di dalamnya. فأخبرنا الوليد بذلك فلما دخل الليل أتى إلى المسجد وبين يديه الشموع. Akhirnya pada malam harinya si Walid bin Abdul Malik yang bangun masjid sama kepala pembangunannya Zaid bin Waqid itu masuk ke gua itu sambil membawa lilin. فوقف على تلك المغارة وأمر بفتحها ففتحت بحضرته. Akhirnya pintu gua yang ditutupi batu itu dibuka. Setelah dibuka, fara'a biha makanan murabba'an nahwa 3 adru'in fi mithliha wa wajada sundugan magfulan bi guflin min hadid. Ternyata di dalam gua itu ada satu peti yang terkunci, kuncinya terbuat dari besi. Berarti benda penting di dalamnya ini. Fafatahahu. Dibuka itu peti oleh Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ternyata di dalamnya fara'a fihi ra'sa insan. Ada kepala manusia, kepala saja tanpa badan. Wa 'alaiha sya'r, ada rambutnya. Wa hiya 'ala hay'atiha lam yataghayyar minha syai'. Ini betul berita kalau jasad para nabi itu di alam kubur tidak rusak. Kepala tadi tidak ada perubahan sama sekali, seperti kepala orang hidup. Wa fi dzalika as-sunduq lawhun min rahamin abyad. Di peti itu ada papan yang terbuat dari marmer putih. Jadi kayak tanda kuburan gitu. Terbuat dari marmer, kalau di Indonesia ya kayak nisan, sebangsa nisan. Maktubun fihi, tertulis pada lauh itu, hadhihi ra'su Yahya ibn Zakaria. Ini adalah kepala Nabi Yahya bin Zakaria alaihi assalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Falamma ra'al walidu dhalik qabbala ar-ras wa amara biraddiha ila as-sunduq. Setelah melihat kepala Nabi tadi, maka Walid bin Abdul Malik mencium kepala itu dan memerintahkan supaya peti tempat kepala Nabi ini ditutup kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Sekarang sudah jadi masjid ini. Jadi makamnya Nabi Yahya itu di masjid itu, di masjid yang dibangun oleh Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Wa qabru masyhur yuzar yutabarrak bi wallahu alam. Sampai sekarang masih ada.
Artinya riwayat ini menjadi dalil bahwa betul memang kepala suci Nabi Yahya dengan badan beliau makamnya berbeda. Masyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian Allah kepada para nabi. Kembali ke kitab. Wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, termasuk tadi yang dibunuh Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria dan lain-lain. Banyak sekali nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Wa galu, dan mereka kaum Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Yahudul Madinah ya. Qulubuna ghulfun, qulubuna ghulf. Hati-hati kami tertutup dengan tutup sehingga tidak bisa mendengarkan ajaran kamu Nabi Muhammad. Bal bahkan la'anahumullahu bikufrihim. Allah Ta'ala melaknat mereka Yahudi dengan sebab kekafiran mereka, tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW. Fagalilan ma yu'minun, fagalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali iman mereka. Orang yang beriman dari mereka sangat sedikit. Walamma ja'ahum kitabun, dan kala datang kepada mereka Yahudi kitab min indillah, dari sisi Allah Ta'ala, musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan kepada ajaran yang ada pada mereka. Wa kanu, padahal mereka Yahud, ini yang dimaksud kitab di sini Al-Qur'an ya. Ketika datang Al-Quran membenarkan ajaran Taurat. Selain itu, dulu mereka itu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Kalau mereka sedang berperang dengan orang-orang kafir, mereka bertawassul, meminta menang dengan Nabi akhir zaman. Sudah pernah saya bahas dulu ini. Ini doanya mereka, Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyil mab'uth akhir zaman. Ya Allah, berilah kami kemenangan kepada musuh-musuh kami dengan pangkat nabi yang diutus di akhir zaman. Disangka mereka Nabi Muhammad Yahudi, padahal minal Arab. Falamma ja'ahum ma 'arafu ay minal haqq wa huwa bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah tiba nabi yang mereka selalu tawasuli dan mereka tahu betul ini tanda-tandanya pas yang ada di Taurat, kalau diletakkan kepada Nabi Muhammad pas, sempurna. Hanya bukan Yahud, itu saja. Mereka sangka dari golongan mereka. Kafaru bih, mereka ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullah 'alal kafirin. Maka laknat Allah Ta'ala kepada orang kafir. Nasallallahu as-salama wal afiyah lana wa li ahbabina auladina banatina dhararina talamidina al-barrin man sadaqa mahabbatuna wa aqida al-masala al-sidq. Nasallallahu al-afiyah bala'i wa nasallallahu as-salama wal afiyah. Allahumma inna bika min al-bala wa asbabih. اللهم إني أسألك لي وللأحباب اللطف الكامل الشامل الدائم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب. ثم إلى سيدنا يحيى بن زكريا وسيدنا زكريا وسيدنا عيسى جميع الأنبياء المرسلين جميع الأولياء المقربين
من نبت لهم الترتيب دائما نضعت على ينفعني وإياكم من بركات الجميع وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.